بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسا شور بچا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہر صورت میں انہوں نے گھر بھیجنا ہے اپوزیشن نے، اور ایک صورتحال بن رہی ہے، اور وہاں پہ ایک ایسی منڈی لگی ہوئی ہے کہ لوگ جو سے ہیں ایک دوسرے کے جو ممبران ہیں ان کو خرید رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو خرید کے اپنے اپنے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں اسلام آباد میں ان میں چھپایا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نے یہی سمجھا کہ کیونکہ یہ جو میری ناکام حکومت ہے جس کے ممبران بھی اب ٹوٹ رہے ہیں، تو ان کو کس طرح سے یکجا کیا جائے، تو انہوں نے تنگ آ کے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے تمام سیاستدان بھی کھیلتے رہے ہیں، اور عمران خان نے بھی 2013 کے الیکشن میں بھی یہ کام کیا تھا، اس طرح سے وہ کارڈ کھیلا تھا، اس کو کہتے ہیں قادیانی کارڈ، کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، اور آپ کو بچنے کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو آپ قادیانی کارڈ کھیل دیں، اس سے بہت سارے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے فضل الرحمان بھی ایک گیم کھیلتا رہا، یہ نون لیگ کے لوگ بھی کھیلتے رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کھیلا، عمران خان کئی بار کھیل چکا ہے لیکن وہ ایسا کامیاب نہیں ہوا، لیکن بچتا رہا۔ اس دفعہ پھر اس نے یہ کارڈ کھیل دیا اور یہ ذکر کیا کہ جی ہم نے 1973 میں جو آئین تھا اس کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو قادیانی، اور اس کے بعد جو میں نے سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ 15 مارچ جو سی ہے وہ اسلاموفوبیا کا دن منانے کے لیے میں نے یہ کوشش کی، اور وہ ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا، لیکن میرے ساتھ آج موجود ہیں سویڈن سے ملک نسیم صاحب، جو ہیومن رائٹس کمیشن میں کام کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، تو میں ان کو اپنے پروگرام میں لیتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کیا جانتے ہیں؟ ملک صاحب آپ نے میری تمہید سنی، یہ ایک تو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے جو ان سے ہے ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کے حقوق کی، انصاف کی، کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو لوگوں کو ایک جیسا دیں گے۔ ایک چھوٹا سا کلپ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر یورپ میں کہیں وہ کہیں وزٹ کر رہے ہیں، تو ایک نوجوان نے ان سے کچھ سوال کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے میں اس کی نا ڈیٹیل آپ سے تفصیل لوں گا۔ You talk about justice, it means protecting the weak from the powerful. That's what we stand for. And my guarantee is that in Tehreek-e-Insaf, there will never ever be injustice to anyone. So you plan on repealing the law, whether it's the belief system or anything. 1974 that labels Any law, Muslims as non-Muslims? Any law that discriminates between human beings is unjust. So you plan on repealing it? Inshallah, Tehreek-e-Insaf will bring justice and protect everyone. Thank you very much. I want to see that happen. And Tehreek-e-Insaf is the one which will protect the weak. Thank you. جی ملک صاحب یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پرسوں انہوں نے جو سوات میں جلسہ کیا اس کے اندر پھر وہی جو میں تمیزیں باندھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا کارنامہ تھا اتنا بڑا جو ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت راول ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ صدیقی صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی ہے کہ پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اس مقام پر پہنچی ہے جس پہ آج پی ٹی آئی کی حکومت کھڑی ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنا مذہب کا کارڈ کھیلا ہے، مذہب کو میدان میں لے آئے ہیں، اور لوگوں کا اس بنیاد پہ کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے تو ہم اپنی جو کرسی ہے وہ بچا سکیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے پاکستان کی کہ آج تک کوئی بھی حکومت مذہبی کارڈ، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں احمدی فرقہ ہے جسے یہ قادیانی کہتے ہیں، وہ کارڈ استعمال کر کے کامیاب نہیں ہوئے، اور اب بھی نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، عمران خان صاحب نے جو اپنا تقریر کی ہے، مجھے ہنسی آئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے
اور اسے تو یہ نہیں پتا کہ 1973 میں کہ 1974 میں قادیانیوں کو ناٹ مسلم قرار دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں 1973 میں. 1974 میں یہ اسمبلی نے ایک کالا قانون پاس کیا تھا جس میں ایک بہت بڑی جو مسلم کمیونٹی تھی اس کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے، پاکستان کا قانون ہے، انہوں نے یہ قانون بنایا، ان کا حق ہے، اسمبلی کا حق ہے. پھر اسی اسمبلی کے وہ ممبران جنہوں نے ایک مذہب کا، اسلام کا فیصلہ اپنے ہاتھ خدا بن کے کیا تھا، ان کے متعلق آپ نے اپنے دوسرے پہلے پروگرام میں بھی یہ بات پیش کی کہ ضیاء الحق نے ان کے متعلق ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، ان میں ان کا تمام کردار جو ہے ساری قوم کے سامنے رکھا تھا. ایک علیحدہ بات ہے. اب جو موضوع آپ نے اپنا اٹھایا آج کا کہ اسلاموفوبیا کی بات کی گئی ہے. اب دیکھیں اسلامو فوبیا کے اوپر جو بات ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کٹھی مل کے کر رہی ہے. اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ 1999 میں پاکستان میں بھی اس پہ اوپر کام کیا تھا، لیکن اس کا جو سرا ہے، اس کا جو تمام جو جھنڈا ہے وہ مالدیپ کے سابق اپنا فارن منسٹر احمد شہید کے نام ہے، جو اس وقت اپنا اسپیشل رپورٹر ہے یونائٹڈ نیشن کے فریڈم آف ریلیجن پہ. انہوں نے فروری مارچ 2021 میں یونائٹڈ نیشن میں اپنی جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں کمبیٹنگ اسلاموفوبیا کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور انہوں نے اپنے تمام دنیا کے ممالک کو جہاں مسلمان جو منورٹی میں ہے اس میں یہ بات تھی کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں یہ ختم کیا جائے، اور اس کے متعلق دن منانے کا، یہ چیز کرنے کا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اصل کام جو ہے یہ انہوں نے اس وقت شروع کیا. پھر یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ OIC نے 2011 میں بھی اس بات کو ہیومن رائٹس کونسل میں جو ریزولوشن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی بات کی تھی، لیکن اس وقت یہ بات ہی تھی ڈیفیمیشن آف ریلیجنس کی بات تھی. لیکن اسلاموفوبیا کی جو رپورٹس ہیں وہ احمد شہید کے سر پہ سیرا ہے اس بات کا. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو جو انہوں نے عمران خان صاحب کا، میں ان کی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا، ایک میرے پر رپورٹ اور بھی ہے جو اس میں انہوں نے باقاعدہ لوگوں سے بڑے، جب پرائم منسٹر بن گئے تو انہوں نے ایک بات کہی، پھر اس کے بعد دوسری بات جو ان سی ہے انہوں نے جو سوات میں کہی. تو میں آپ کو پہلے سوات والی جھلکی دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں جو عمران خان صاحب نے اپنے ڈیوریشن آف پرائم منسٹر میں بھی ایک بات کی کہ ہمیں انہوں نے ایک واقعہ صحابہ کا بھی سنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کوئی اس قسم کا فساد ڈالے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ڈبل چہرہ ہے، اس کو کیونکہ لوگ ان کو یو ٹرن خان تو کہتے ہی ہیں. یہ آپ سنیے گا ذرا. 1973 کے بعد 1973 میں پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. یہ 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اقلیت ہیں. یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن بنا. جی آپ نے وہی میں نے جو پہلے آپ نے انٹرو میں بات کی تھی. اب یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ 73 کا آئینہ ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 73 نہیں، یہ 1974 کی بات ہے.
1974 میں اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا تھا جس میں احمدیز کو ناٹ مسلم فار دی سیک آف دی کانسٹیٹیوشن قرار دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا پر یہ بات کی ہے۔ اب اسی اپنا جو یونائٹڈ نیشنز کے اسپیشل رپورٹیر ہیں اور یہ بھی اس میں شامل ہے احمد شہید، انہوں نے 13 جولائی 2021 کو یو این ہیومن رائٹس ایکسپرٹس جو ہیں 3 جو ہیں، انہوں نے اس بات کو، یہ جس قانون کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے ریپیل آل لاز دیٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ احمدی مسلم انکلوڈنگ لاز دیٹ curtail their right to freedom of thought, conscience, religion and belief, opinion and expression, offline and online, and amend them in accordance with the international human rights standards۔ اب وہ جواب دیں عمران صاحب کہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ جس قانون کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اسمبلی نے بنایا، اس کو واپس لیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ اسی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جس کی یہ بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ اپنا بات جو ہے ساری دنیا میں پیش کی ہے، اور یہ ساری دنیا میں یہ جو اسپیشل ایکسپرٹس ہیں 13 جولائی 2021 میں جو اپنا ہو چکا ہے، آپ نے بھی اس کے اوپر پروگرام پہلے کیا ہوا ہے۔ اب وہ تو ملک صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ جو سا ہے یہ 1973 کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے ابھی، تو اس کے اندر تو جو اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے جہاں پیش کیا گیا ہے وہاں تو ایم کی فیور کی بات ہو رہی ہے، اور کہ یہ جو آپ نے پاکستان نے ایک گندا قانون بنایا ہے اس کو واپس لیا جائے، تو پھر یہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ صرف جھوٹ پہ ہی کام چلائیں گے اپنا۔ یہ اور یہ کس بات پہ کار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ اپنے آخری دنوں پہ آئے ہوئے ہیں اور مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور قادیانیوں کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تو جھوٹ نہیں بولیں گے تو اور کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے ان کو تو 73 کی اور 74 کا ان کو پتہ نہیں، غلط بیانی ہے، وہ تو غلطی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں جو میں نے کل بھی چلائی تھی، اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ دل کا حال صرف خدا کے علاوہ، کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہہ دے، جیسے ایک واقعہ تھا نا صحابہ کوئی کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، اس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیا تھا، اس کے باوجود قتل کر دیا تھا، تو اس کے اوپر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ناراض رہے مجھ سے، کہ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، وہ بھی کبھی کسی وقت میں سنا دوں گا، لیکن میں آپ کو وہ واقعہ تھوڑا سا ان کا کلپ سناتا ہوں کہ ان کا دوگلا پن، ان کی منافقت جو سی ہے وہ سامنے آ گئی بالکل لوگوں کے بھی، کہ یہ اتنے منافق ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سنیے گا ذرا۔ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی، کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہے یا نہیں؟ یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے۔ یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ جی ملک صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں ان کو چھوڑنا، جو بھی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ظلم کیا۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیا قانون بلکتا ہے، ایک بڑا اچھا انہوں نے قانون بنایا تھا پیکا کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ختم کر دیا، تو وہ قانون تو ابھی ان کے اوپر سیدھے سیدھے لگتا تھا جو انہوں نے خود ہی بنایا تھا، کہ یہ تو جس وقت مرضی چاہے احمدیوں کے خلاف جو بھی منہ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں، نہ ان کو تمیز ہے بات کرنے کی، نہ ان کو کچھ سمجھ پوچھا ہے، نہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا آتا ہے، نہ ان کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، نہ ان کو کوئی قل اللہ آتی ہے، اور صرف یہ کا نابت و ویا کا نسلین کہہ کے یہ اپنی پوری تلاوت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں صدیقی صاحب، میں تو اپنے ملک کی سویڈن کی بات کر سکتا ہوں کہ یہاں ہم پاکستانی آباد ہیں اور پچھلے 50 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، اور یہاں ہمارے پاس تمام فرقے ہیں
شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، احمدی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، سب ہیں، آپس میں رہ رہے ہیں اور ہر کوئی مسلمان ہے، سویڈش قانون کے مطابق مسلمان ہے۔ ساری دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا قانون ایسا ہے، یہ ان کا قانون نہیں ہے، یہ خود پاکستان کی حکومتیں جو ہے خدا بن جاتی ہیں، انسان کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا کلپ سنایا ہے کہ وہ جی واقعہ جو بیان کرتے ہیں کہ جی اس بندے نے اپنا کلمہ پڑھ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے دیکھا تھا، کیا اس کا دل چیر کے دیکھا جو تلوار رکھی، لیکن اسے خود پیش کرتے ہیں۔ لیکن احمدی جو وہاں کلمہ پڑھتے ہیں ان کو یہ اپنا سزائے موت کے کیس 295C کے کیس بناتے ہیں، اور اسلامو فوبیا تو انہوں نے شروع کر دیا، انہوں نے اسلام کا نام بدنام شروع کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا ان پہ ہنسے گی۔ وہ جو اسپیشل رپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان اسلامو فوبیا کے لیے رپورٹ بنائی ہے، آپ دیکھ لینا چند دنوں تک وہ ایک نئی رپورٹ لے کے آ جائیں گے ان کے اسی کہنے کے اوپر کہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے۔ بات یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ایک نشست کروں گا کیونکہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہمارے اسائنمنٹ کا، کہ یہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا کہ 15 مارچ میں جو اسلامی فوبیا کا دن منایا جائے گا، اس کی پوری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کو سنائیں گے کہ اصل میں یہ ہے کیا اور کن لوگوں نے یہ پاس کروایا ہے۔ خان صاحب کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ ان کی کوئی محنت ہو، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن میں یہ اپنا احمد شہید جو اپنا جو اسپیشل رپورٹر ہے یونائٹڈ نیشن کے، انہوں نے یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹ کونسل میں اس کے لیے بہت کام کیا ہے، اسپیشل رپورٹس بنائی ہے۔ آئندہ پروگرام میں میں آپ کو وہ تمام رپورٹس پیش کر دوں گا۔ لیکن آخر میں میں ایک بات کے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صدیقی صاحب، ہم پاکستانی، ہمارا دل اپنے ملک کے لیے دھڑکتا ہے، ہر وقت دھڑکتا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے پاکستان کو بچائے جو پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دن بدن یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں پاکستانی چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ انہی کی پارٹی کے 3 وزراء نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے کہ ہمارے ممبران نے 15، 20، 22 کروڑ روپیہ رشوت لی ہے۔ کہاں گئی اپنا ریاست مدینہ کہ اس کے ساتھ کیا ان پہ کیوں نہیں کیس چلا رہے، کیوں نہیں اعلان کر رہے کہ یہ لوگ صاحب اس لیے کہ یہ بھی آفر کر رہے ہیں، وہ بھی آفر کر رہے ہیں، پیسہ پاکستان میں بہت ہے اور کروڑ روپے، بلکہ میں نے ایک یہ بھی سنا کہ ایک کو 60 کروڑ روپے دے کے کہ اپوزیشن نے خریدا ہے۔ بہرحال یہ بات آپ سے ہوتی رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ سے میں دوبارہ بات کروں گا، بہت جلد بات کروں گا، اور اسی موضوع پہ ہم دوبارہ بات کریں، کیونکہ یہ جو 28 تاریخ تک مختلف نشیب و فراز آنے ہیں، اس کے لیے میں آپ سے کچھ سیاسی رائے بھی لوں گا۔ تو ناظرین آپ کو جی، لیکن پاکستان کے لیے ہماری دعائیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور ملک نسیم صاحب سے ہمیں کافی کچھ معلومات ملی، خاص طور پہ اسلامو فوبیا کے لیے جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو ہم اسی پروگرام کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں گے اور اسلام فوبیا پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔